بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی دعا تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایک آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹکتے رہتے ہو، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سرے عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کے اندھیروں میں سمٹ پاتا ہے۔ نماز تہجد اللہ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نوازا جاتا ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالے میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا اور تمہاری غرض کا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس کے در پہ جاتی ہو تو کیا تمہیں وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ نکال دو اپنے دل سے ہر وسوسے کو، وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔
کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو، تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر سے ملتا ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ تقدیر الہی کو دعا بدل دیتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں بدلتی، مگر دعا اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی مگر نیکی، اور انسان کو روزی سے محروم نہیں کیا جا سکتا مگر اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر بہت سارا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ نیک عمل وہ ہے جن پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جھک کر جیو گے
تو ہی جام کوثر پیو گے۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تو ہمیشہ سے پاس ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو؟ سبحان اللہ۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اے اللہ، جو ہمارا مقدر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دل میں نہ ڈال، جس میں تو راضی نہیں اسے ہماری دعاؤں کا حصہ نہ بنا۔ وہ بندگی عطا کر جس پر تو راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں۔ ہمیں سرکشی اور خواہشات کے الاؤ سے بچا لے، ہمیں نفس کی بجائے صرف اپنی فرما برداری کی جانب راغب کر کہ دائمی سکون تیری یاد سے ہی وابستہ ہے۔ آمین۔ تو تم دعا کرنا، کبھی ہمت مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی نہ بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار جاتے ہو۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب مڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ جب آپ اپنی بات بتاتے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ جب اللہ تمہارا گواہ ہو جائے تو ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی لگتی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں، فرشتوں کو سارا حساب دینا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مقافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو صاحب۔